ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آج رپورٹر آپ کو امریکہ کی اس خفیہ جنگ کے بارے میں بتائے گا جو امریکہ پاکستان اور افغانستان میں کھیلا اور ریمنڈ ڈیوس اس خفیہ جنگ کا ایک ادنا سا کارکن ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کی گرفتاری کے بعد امریکی صدر اوباما نے جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ کے سربراہ کو تبدیل کر کے ایک نئے سربراہ کو لگایا جن کا نام ہے میجر جنرل جوزف ووٹل۔ اور امریکہ کا یہ والا جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ سینٹر جو ہے یہ خفیہ ملٹری آپریشنز کرتا ہے اور اس میں مبینہ دہشت گردوں کو پکڑنا شامل ہے، انٹیلیجنس گیدرنگ ہے۔ اور اس حوالے سے کانگریس کی جو ریسرچ سروس ہے اس کا ایک ڈاکومنٹ ہے 3 دسمبر 2010 کا یو ایس اسپیشل آپریشن فورسز، اور یہ کانگریس کو ریسرچ دی جاتی ہے اور اس کے مطابق اسپیشل آپریشن فورسز کا ایک رول بڑھتا جا رہا ہے اور سی آئی اے آپریشنز سے بھی شاید زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اسپیشل آپریشن تقریباً 1 درجن ممالک میں چلائے جا رہے ہیں جو نارتھ افریقہ سے لے کے پاکستان اور سابق سوویت یونین کی مختلف ریپبلکس میں بھی ہیں۔ اور یہ جنگ کا ایک نیا ماڈل ہے جو جنگ کے کنونشنل رولز ہیں اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ کانگریس ریسرچ سروس کی ایک اور رپورٹ جو 2008 میں جنوری 2008 میں تیار ہوئی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسپیشل آپریشن فورسز ہیں اس کا پاکستان میں کردار بڑھتا جا رہا ہے اور جو کوورٹ آپریشنز ہیں اس میں بھی ان کا کردار بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ اسپیشل فورسز جو ہیں طالبان اور القاعدہ ملیٹنٹس کو پاکستان میں پکڑیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بارہا یہ بات سنی ہے کہ پاکستان انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کر رہا ہے یو ایس کے ساتھ، اور یہ اسپیشل آپریشن فورسز جو ہیں پاکستان کی فرنٹیئر کور اور آرمی یونٹس کو ٹریننگ بھی دے رہی ہیں۔ اور اس میں کانگریس کے لیے سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ جو کوورٹ آپریشنز ہیں اس کے رول کے بارے میں جو اسپیشل آپریشن ٹرینرز ہیں، ایڈمنسٹریشن آفیشلز ہیں اور یہ جن کانٹریکٹرز کو استعمال کرتے ہیں ٹریننگ کے لیے اس کے لیے قواعد بنانے چاہیے، اور اگر یہ قواعد نہ بنے تو اس کے کچھ مختلف قسم کے مضمرات ہو سکتے ہیں، اثرات ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ریمنڈ ڈیوس کیس میں دیکھا۔ ناظرین، آج اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب جو سابق انٹیلیجنس آپریشنز بھی چلاتے رہے ہیں، ایئر فورس کے انٹیلیجنس ونگ کی بھی سربراہی کرتے رہے ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاز سید جو وزارت داخلہ کو کور کرتے ہیں اور سیکیورٹی آپریشن اور سیکیورٹی فورسز کی ڈفرینٹ قسم کی کارروائیوں پہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں لاہور کے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب جوائن کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب ہارون رشید صاحب جو کہ مشہور کالم نگار ہیں۔ آپ سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ اعزاز، اس وقت امریکہ کے کتنے اہلکار پاکستان میں کام کریں یا کتنے گھر انہوں نے اسلام آباد میں لیے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے اس طرح کی؟ جی ارشد، جو درست معلومات ہیں اس کا تو ایگزیکٹ معلومات ہے اس کا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن وزارت داخلہ کے حکم پر اسلام آباد کی انتظامیہ نے آئی ایس آئی، انٹیلیجنس بیورو اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ہمراہ ایک سروے کیا تھا۔ اس سروے کی کاپی موجود ہے ہمارے پاس، اور اس سروے کے مطابق صرف اسلام آباد میں 312 امریکی جو ہیں جنہوں نے 312 گھر لیے ہوئے ہیں، اور 400 سے زائد 414 امریکی ہیں جنہوں نے یہ 312 گھر اسلام آباد کے مختلف سیکٹروں میں، رہائشی علاقوں میں یہ گھر لیے ہوئے ہیں کرائے پہ۔ تو اس وقت جو 312 گھروں میں کتنے ایگزیکٹ امریکی رہتے ہیں 414، تو اس وقت یہ تقریباً کچھ عرصہ پہلے کا یہ سروے ہے، اس وقت کا سروے ہے، لیکن اپ ڈیٹ اس کی کیا ہے، کون ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اس اپ ڈیٹ کے بارے میں ہم ناظرین کو بتائیں گے۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر میں آپ کو ان ڈاکومنٹس میں جو تفصیلات درج ہیں کہ امریکی کتنے رہ رہے ہیں اسلام آباد میں، کتنے انہوں نے گھر کرائے پہ لیے ہوئے ہیں، اس بارے میں وزارت داخلہ نے اسلام آباد کے چیف کمشنر کی سربراہی میں اسلام آباد پولیس، انٹیلیجنس بیورو، آئی ایس آئی، سی ڈی اے اور اسٹیٹسٹکس ڈویژن کے نمائندوں پر مشتمل ایک ٹیم بنائی تھی جس نے ان تمام عمارتوں اور گھروں کا سروے کیا جو کہ غیر ملکیوں کو کرائے پر دیے گئے۔ آئی ایس آئی، اسلام آباد پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی رپورٹ کے مطابق کل 39 امریکی اسلام آباد کے مختلف سیکٹر میں 28 گھروں کو کرائے پر لیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس نے 284 مزید ایسے گھر بھی تلاش کیے ہیں جن میں امریکی رہائش پذیر ہیں۔ ان امریکیوں کے متعلق مختلف ذرائع سے مزید معلومات بھی اکٹھی کی گئی ہیں جن کے مطابق ڈائن کارپوریشن نامی ایک امریکی کمپنی مختلف ممالک کے تربیت یافتہ سیکیورٹی گارڈز اور مسلح افراد کے ریٹائرڈ لوگوں کو بھرتی کر کے تربیت دے رہی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کے خاندانی پس منظر کا پتہ نہیں چلایا جا سکا۔ اخباری اطلاعات کے مطابق یہ وہی کمپنی ہے جو بلیک واٹر کے لیے بھی لوگ بھرتی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم کیا گیا کہ ان گھروں کی حفاظت کے لیے خصوصی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اور ان میں سے 99% گھروں کی سیکیورٹی کے لیے ویکن ہیٹ نامی پاکستانی کمپنی کے گارڈ متعین ہیں۔ یہ بھی قیاس ہے کہ وہ ویکن ہیٹ کمپنی کی جگہ بہت جلد ڈائن کور سیکیورٹی کمپنی جو کہ ڈاکٹر اقتدار کی ملکیت ہے آ جائے گی۔ ڈاکٹر اقتدار سابق ایس ایس جی کمانڈو
کو بھرتی کر کے مزید ٹریننگ دے رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے روات میں ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی کی صنعتی ایریا میں عمارت کرائے پر لے رکھی ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق زی نامی ایک اور امریکی سیکیورٹی کمپنی بھی قائم کی جا رہی ہے، جس کے سربراہ مسٹر رے ہوں گے، جو کہ اس سے پہلے نیدرلینڈ کی ایمبیسی میں سیکیورٹی چیف کے عہدے پر کام کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر اقتدار، کیپٹن زیدی، اندرون سندھ کے پیر صادق اور ہاشوانی صاحب کے ایک بھتیجے بھی ان کے معاون ہیں۔ ان گھروں پر متعین سیکیورٹی گارڈ نے پولیس افسران سے بالکل تعاون نہیں کیا، اور جب بھی پولیس افسران نے ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو ان کے ہیڈ آفس سے وائرلیس کے ذریعے ہدایت دی گئی کہ ان گھروں میں رہنے والے غیر ملکیوں کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات نہ دی جائیں۔ کرائے پر دیے گئے ان گھروں کے مالکان نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے لیز ایگریمنٹ امریکی سفارت خانے کے افسران سے کیا تھا اور ان گھروں میں رہنے والے افراد سے نہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے ان گھروں میں رہنے والے افراد سے متعلق کچھ بھی بتانے سے گریز کیا، اور پولیس افسران کو کہا کہ وہ امریکی سفارت خانے سے رابطہ کریں۔ ان غیر ملکیوں کے ہمسایوں سے بھی رابطہ کیا گیا، لیکن ان کو بھی ان غیر ملکیوں کے بارے میں کوئی معلومات نہ تھیں۔ ڈائن کارپوریشن کے مالک ڈاکٹر اقتدار اور امریکی سفارت خانے کے پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کے انچارج کرنل ریٹائرڈ محمد نوید نے ان امریکیوں کے لیے کرائے کی گاڑیوں کا بندوبست کیا تھا۔ شروع میں انہوں نے لینڈ کروزر اور ڈبل کیبن جیسی بڑی گاڑیوں کا انتخاب کیا تھا، لیکن اب وہ لوگوں کی توجہ سے بچنے کے لیے چھوٹی گاڑیوں پر سفر کرتے رہے۔ ناظرین، یہ وہ رپورٹ تھی جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اور انٹیریئر کو دی گئی۔ یہ سروے کیا گیا، آج سے تقریباً 1 سال پہلے یہ سروے کیا گیا اور رپورٹ آئی۔ اب حالات کیا ہیں، کتنے گھر امریکیوں کے پاس ہیں؟ ہمارے پاس کچھ مزید دستاویزات ہیں جس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ تقریباً 900 کے قریب گھر امریکی سفارت خانے نے اسلام آباد میں لیے ہیں یا اس کے لیے مختلف کانٹریکٹ دے رہے ہیں۔ وہ دستاویزات ہم آپ کو دکھائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔